السلام علیکم پیارے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ریلیز میڈیا، اور آج میں لے کر آیا ہوں اسد الدین اویسی کا بہت ہی شاندار ویڈیو۔ اس ویڈیو میں اسد الدین اویسی کہتے ہوئے دکھ رہے ہیں کہ ہمیں گٹھ بندھن میں لے لو ورنہ بہت ہی پچھتاؤ گے۔ چلیے سنتے ہیں اسد الدین اویسی کا ویڈیو۔ اس سے پہلے آپ سے اپیل ہے، اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے پاس شیئر کر دیجئے۔ چلیے سنتے ہیں اسد الدین اویسی صاحب کا ویڈیو۔ 19% مسلمانوں کا نیتا نہیں ہے، یہ سچائی ہے، اس کو آپ کو قبول کرنا پڑے گا۔ اور اگر کوئی یہ دماغ میں اپنی بات، ارے بھائی یہ اویسی کیا کہہ رہا ہے، کیسا ہم اپنا نیتا بنائیں گے؟ ارے جیسا انہوں نے بنایا ویسا آپ کو بنانا ہے۔ ہم بھی انہی کی طرح انسان ہیں، مگر ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ وہ اپنے نیتا کو بنانے کے لیے، اپنی سیاسی لیڈرشپ کو بنانے کے لیے ایک ہو جاتے ہیں اور ایک ہو کر اپنا ووٹ پورا اس نیتا کی کامیابی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جیسا مجلس امیدوار کھڑا کرے گی تو ہم ہمارے تعلق سے بولنا شروع کر دیں گے، ارے یہ حیدرآباد سے آیا ہے۔ ہاں میں حیدرآباد سے آیا ہوں، کوئی چاند سے نہیں آیا ہوں، اور جب آ گیا ہوں تو کوئی مائکا لال مجھے بہار سے نہیں باہر بھجا سکتا۔ اور جہاں پر ہم آتے ہیں وہاں پر اپنی جماعت کے پرچم کو لہرا کر جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور افسوس کی بات کی ہے کہ الزام لگانے والے ہمارے ہی بھائی ہیں۔ ایک صاحب ہے راجد کے، الپ سنکھیک سماج کے کوئی نیتا ان کو بنا دیا گیا۔ وہ بار بار اتنی محبت مجھ سے کرتے، نہیں معلوم گھر میں کسی اور سے شاید ان کو محبت نہیں مل رہی، ہم سے محبت کر رہے ہیں اور بولتے ہیں کہ وہ حیدرآباد سے آیا ہے۔ ارے جناب، آپ کا لخت جگر، آپ کا بیٹا اگر آج اللہ نے اس کو ڈاکٹر بنایا تو میرے میڈیکل کالج میں پڑھا کر بنایا، جب تم کو یاد نہیں آیا؟ تم آج ہم کو بڑی بڑی گالی دیتے ہو۔ اچھا وہ خود کیا 2019 میں ان کا بیٹا جے ڈی یو سے ٹکٹ لڑ کر نہیں الیکشن لڑا تھا مودی کا فوٹو لگا کر؟ جب تم کو سیکولرزم یاد نہیں آیا؟ ارے تم اپنی اولاد کے لیے سب کچھ قربان کر دو گے، اور میں بہار آ کر 19% جنتا کی انصاف کی بات کر رہا ہوں۔ میں بہار کو اپنے بیٹے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں بہار کو اس لیے نہیں آیا ہوں کہ حیدرآباد سے کسی کو لا کر یہاں پر الیکشن لڑا دوں۔ میں بہار کو اس لیے نہیں آیا ہوں کہ یہاں پر ووٹ حاصل کر کے جس طرح وہ ہمارے 4 MLAs اپنا ضمیر بیچ کر بے ایمان ثابت ہوئے، وہ اپنا ضمیر بیچ دیں گے۔ میں یہاں پر آیا ہوں تو 19% جنتا کو ایک نیتا بنانے کے لیے، اور ایسا نیتا بنانے کے لیے جو نہ راجد سے ڈرے گا، نہ مودی سے ڈرے گا، نہ نتیش سے ڈرے گا، بلکہ صرف اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ اور تمہارا معاملہ یہ ہے کہ جب ہم نیتا کی بات کرتے، سیاسی قیادت کی بات کرتے، تو تم کو لگتا ہے نا ہمارا نیتا تو فلاں ہے۔ ارے تمہارا نیتا تو لفظ مسلمان بولنے کو تیار نہیں ہے، تمہارا نیتا تو لفظ مسلمان بولنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ کب تک ڈرامہ بازی چلے گی بتائیے؟ ڈرامہ کب تک چلے گا؟ مسلمان ان کو کب یاد آتا ہے؟ چناؤ آ گیا، اے بھائی ہم کو ووٹ دے دو، اس کے بعد اس کو پلٹ کر مت پوچھو۔ چناؤ ختم ہو گیا، ہم ختم ہو گئے، چناؤ آیا تو دیکھو ظلم ہو رہا ہے، آپ کو دبایا جا رہا ہے۔ ارے جب ظلم ہو رہا ہے، جب دبایا جا رہا ہے تو اس کا روک تھام کیسا ہوگا؟ اس کا سدباب کیا ہوگا؟ اس کا سدباب یہ ہے کہ تم کو لیڈر بننا پڑے گا، تم کو قائد بننا پڑے گا۔ مقدر کے فیصلے تم طے کرو گے کہ پٹنہ میں ظالم بیٹھ کر تمہارے نوجوانوں، تمہارے مستقبل کا فیصلہ نہیں کرے گا۔ ہم صرف یہی امید پر بیٹھے تھے 50-60 سال سے
ارے نہیں یہ اچھے لوگ ہیں، یہ ہمارا ساتھ دیں گے، یہ ہماری مدد کریں گے۔ ارے بتاؤ ہمارا کیا فائدہ ہوا؟ ہم نے رپورٹ بنوائی بہار کے مسلمانوں کے بارے میں، 5 سال پہلے ہم نے اس کو ریلیز کروایا۔ اس رپورٹ کو پڑھنے کے بعد اگر تمہارے دلوں میں سچائی ہے، جو ہم پر انگلی اٹھاتے ہیں، ہم پر تنقید کرتے ہیں، بتاؤ رپورٹ پڑھو، تم کو آئینہ دکھے گا، تمہاری غلطیاں نظر آئیں گی کہ آج تم نے کیا حال کر کے رکھ دیا۔ تو میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ ہم کو اس آنے والے ویدھان سبھا میں متحدہ طور پر ہم کو اپنے تمام ووٹ کا صحیح استعمال کرنا پڑے گا۔ اور میں نے ابھی اختر الایمان صاحب سے بات کی اور انہوں نے یہ بتایا کہ انشاءاللہ تعالی یہاں پر انشاءاللہ تعالی مختلف ویدھان سبھا میں، جالے میں، بسفی میں، کیوٹی میں اور دربھنگہ میں مجلس کا امیدوار کھڑا کیا جائے۔